سامعین حضرات، منبر نور پر تشریف فرما جملہ اساتذہ علماء و طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الماجد الحمید المتحمد الذي لا تحيط به الافكار ولا تنتهي اليه الاسرار، لا يدركه البصائر والابصار، والصلاة على النبي الاعبد وحبيبه الاوحد ورسوله الامجد، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اہل سنت والجماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازدانی میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دواها وعافیۃ الابدان وشفاها ونور الابصار وضیاها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ میں اگر کھینچنے کی طاقت صحیح رہے تو دور سے بھی ہوتا ہے، یہ 1000 واٹ کا ہوتا ہے نا۔ دمدم ایئرپورٹ کے ایریا میں پہلی بار آپ سے میری ملاقات، ربیع النور کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے آج کی تقریر کا عنوان سبجیکٹ آف ٹوڈے، جس کو میں نے بنایا ہے اپنی لیکچر، اپنی گفتگو کا سبجیکٹ، یہ صرف اور صرف میری تقریر کا عنوان نہیں ہے، پوری کائنات کا عنوان ہے۔ مضمون کو سمیٹو تو عنوان بنتے ہیں، عنوان کو بکھر دو تو مضمون بنتے ہیں۔ بالکل سیم تھی، پوری کائنات کو سمیٹو تو مصطفیٰ کا نور بنتا ہے، اور نور مصطفیٰ کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے۔ یہ کو تھوڑا سا کھائیے، اس پر ہمارے اور آپ کے سب کے آلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی المولا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان۔ یہ احمد رضا کب تک آپ سے بولے گا؟ جب تک ان کے جسم کے اندر روح آتما ہے، تو روح کے بغیر ایک سیکنڈ یہ ہل نہیں سکتا۔ اتنی بڑی کائنات، سورج اپنے وقت پہ غروب بھی ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ طلوع بھی ہو رہا ہے، چاند ڈوب بھی رہا ہے، دنیا کو اپنی چاندنی نچھاور بھی کر رہا ہے۔ ہم بھی مرشد آباد سے حرکت کرتے ہوئے یہاں آئے تو پتا کیا چلا کہ کائنات کا سسٹم آف دی ورلڈ از ناؤ کنٹینیو، اس دنیا کا کام چالو ہے۔ تو ڈھونڈنا یہ پڑا کہ بغیر آتما کے، بغیر روح
کائنات کی آتما ہے کیا؟ تو سب نے کہا کہ پوری دنیا کی اس آتما کا نام ہے محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نمبر 3 ہے، آیات نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے دنیا والوں تم پر اپنا احسان رکھا، کب؟ اِذْ بَعَثَ، جب ہم نے بھیجا، مولا کس میں؟ فیہم، اس میں، یعنی مومنوں میں، کیا؟ رسول محمد عربی کو۔ ساؤنڈ کو تھوڑا سا تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نعمتیں دی، بہت رحمتیں دی۔ ہمارے بازوں میں کسپل ہے، آنکھوں میں نور ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، کانوں میں سماعت ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، مگر اللہ رب العزت نے کسی چیز پر اپنا احسان نہیں رکھا۔ اور اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، وہ پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے، پلیز کنٹرول دا ساؤنڈ، کہ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کائنات والوں اگر تم میری نعمت کا شمار کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے۔ تو وہ رب کائنات جس نے آسمان کو اپنے اوپر بلند کیا، ہمارے پیروں کے نیچے زمین کو بچھا دی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 پیغمبر بھیجے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، مگر اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت پر اپنا احسان کی بات نہیں کیا۔ احسان کی بات کیا ہے؟ کب کیا؟ کہا کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جب ہم نے بھیجا ان میں، کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ آدم کو بھیجا، احسان نہیں کہا۔ نوح کو بھیجا، احسان نہیں کیا۔ اسماعیل کو بھیجا، احسان کی بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ سارے پیغمبر بھیجے، احسان کی بات نہیں کی، مگر 12 ربیع الاول کو جب محمد رسول اللہ آئے، احسان کی بات کی تو پتا چلا کہ کائنات میں نہ کوئی مصطفیٰ کی طرح ہے، نہ مصطفیٰ کسی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اب پھر ایک بات ہے کہ اللہ تُنہیں احسان رکھا کس پر؟ تو قرآن کریم کا 164 نمبر آیات میں ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر۔ سوال میں کرتا ہوں کہ مولا دنیا والوں پر کیوں نہیں؟ عَلَى النَّاسِ، every single source of mankind، کائنات کے سب پر میں نے احسان رکھا، یہ نہیں ہے بات۔ اللہ نے کہا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر۔ کیوں؟ ہسٹری آف دی ورلڈ، اللہ کو معلوم ہے کہ کائنات میں 2 طرح کے آدمی ہیں، یہ کہ احسان کھا کے بھول جاتے ہیں، اور یہ کہ احسان کھا کے بھولتے نہیں۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ جو مومن ہوگا احسان تو میرا کھائے گا، بھولے گا نہیں۔ جو غدار ہوگا وہ کھا کے بھول جائے گا۔ تو میں جب نماز کی بات کروں تو سب سے کروں گا، اسلام کی بات کروں گا سب سے، میں خدا ہوں سب سے بات کروں گا، مگر یہ میرا محکوم ہے، محبت کی بات ہے، بات محمد کی ہے، ساتھ میں محبت بھی ہے۔ تو مصطفیٰ کی بات کو میں ایمان والوں پر کروں گا۔ تو سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم وفادار بن کے یہاں بیٹھے ہو، خدا کا احسان کھائے ہو، اور جو بے وفا ہے وہ گھوم رہا ہے، جو بے وفا ہے وہ گھوم رہا ہے۔
احسان کھا کے جو بھول جاتا ہے اسے نمک حرام کہا جاتا ہے، احسان کھا کے جو یاد رکھتا ہے اسے نمک حلال کہا جاتا ہے۔ تو ہم پر اللہ نے احسان کیا تو مولا تیرے رسول کی محبت میں رات کو بیٹھ گئے ہیں۔ احسان ہم پر ہے، اس پر تو احسان نہیں ہے، احسان ہے وہ کھا کے بھول چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے پھر کہا، پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 9 کے آیات نمبر 1، 2 اور 3، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبوب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تیرا قیام اس شہر میں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے کہ محبوب تو اس شہر میں ہے۔ اللہ رب العزت کس کا پروردگار ہے؟ وہ تو سب کا مالک ہے۔ کعبے کو اسی خدا نے بنایا، کعبے کا مالک بھی خدا ہے، عرب کا مالک بھی خدا ہے، عظم کا مالک بھی خدا ہے، نوح کا مالک بھی اللہ ہے، آدم کا مالک بھی اللہ ہے، کریم اللہ کا مالک بھی اللہ ہے، صفی اللہ کا مالک بھی اللہ ہے، جبی اللہ کا مالک بھی اللہ ہے۔ مگر خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو مالک میں سب کا ہوں، مگر قسم میں مصطفیٰ کو کھا رہا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ تمام پیغمبروں میں افضل ہے، تمام پیغمبروں میں افضل ہے۔ تو جب میرا رسول موسیٰ کریم اللہ کی طرح نہیں تو کائنات میں کسی مولوی عبداللہ کی طرح نہیں۔ تم کہتے ہو کہ رسول ہم جیسے، رسول کی شان سمجھو۔ مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر میں، اللہ نے کہا یا جبریل جاؤ میرے محبوب کو معراج میں لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا کہ مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، واپس گئے۔ مولا کیا ہوا؟ تو تیرا محبوب آرام بھی ہے۔ دیکھیے جبرائیل کا ادب دیکھیے، جبرائیل اگر مصطفیٰ کو ہماری طرح سمجھتے تو نیند سے جگاتے محبوب اٹھو، مگر نہیں، جبرائیل نے دیکھا نہ میں مصطفیٰ کی طرح ہوں نہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے، تو پھر واپس گئے، پھر آئے، کہا مولا وہ تو آرام میں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کی نیند کو توڑانا بھی حرام ہے۔ اللہ، جب تک خدا کا حکم نہ ہو تو خدا نے کہا جاؤ محبوب کو جگاؤ، تو کہا کہ اللہ پروسیس کیا ہے؟ نیند کو تم توڑائیں ایسے ہاتھ لگا کر؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا جبریل قبل قدمہ، جبرائیل ایسے نہیں، زبان سے نہیں، آہٹ سے نہیں، ساؤنڈ مت کرنا، سائلنٹ رہنا، مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے اپنی نوری لب سے بوسہ دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پیر کو کہا جاتا ہے تلوا، اور پوری ذات کی لائٹ کو کہا جاتا ہے جلوہ۔ تو مصطفیٰ کا تلوا وہ ہے جہاں جبرائیل بوسہ دیتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے تلوے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے تلوہ اور جلوہ۔ تو اہل علم کے یہاں ایک سوال اٹھا کہ قسم مکے کی کیوں؟ اللہ رب العزت نے خود کہا انتا محبوب تو حل فی ھذا البلد، اس شہر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو قسم مکے پر نہیں ہوئی، قسم مصطفیٰ کی ذات پر۔ لا اقسم بھذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ واٹ از دا کاز، واٹ از دا سچویشن؟ اللہ بولتے انت حل فی ھذا البلد، تم ہی یہی شہر ہے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔
تو قسم مکے کی ہے، مگر اشارہ مصطفیٰ کی ذات کی طرف۔ تو اہل علم پہ یہاں ایک سوال اٹھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ قسم ہے اس شہر کی کہ تم اس شہر میں موجود ہو۔ تو جہاں جب تک مصطفیٰ کی ذات مکے میں ہے تو قسم مکے کی، مکے میں اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میں خدا مکے کی قسم نہ کھاتا۔ اور یہ آیات سورہ بلد یہ نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے۔ تو سارے علماء کہہ دیے کہ مصطفیٰ کی ذات جہاں جلوہ گر ہے قسم اس شہر کی ہے۔ تو ہجرت سے پہلے مکہ افضل تھا اس لیے کہ مکے میں مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اب ہجرت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے مدینہ افضل ہو گیا۔ کیوں؟ مصطفیٰ وہاں ٹھہر گئے۔ پھر اہل علم نے کہا کسی نے کہ مکے میں کعبہ ہے، مکے میں کعبہ ہے تو مکہ افضل۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ سب تو مکے کو سجدہ کرتے ہیں کعبہ کے سامنے، کعبہ اگر کسی کو سجدہ کیا تو وہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مکے میں اگر کعبہ ہے تو مدینے میں تو کعبے کا کعبہ ہے، تو مکے سے مدینہ افضل ہوا۔ پھر کسی نے کہا نہیں، مکے میں حج ہوتا ہے مدینے میں تو حج نہیں ہوتا۔ تو پھر اہل عشق نے جواب دیا کہ مصطفیٰ کے مزار میں صبح اور شام کو 1,40,000 فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ ہم نے انکار نہیں کیا کہ مکے میں حج نہیں ہوتا، مگر مکے کے حج میں مدینے کے حج میں فرق ہے۔ ارے مکے میں زمین والے آدمیوں کا حج ہوتا ہے، مدینے میں آسمان والے فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ مکے میں آدمی کا حج ہوتا ہے اور مدینے میں صبح اور شام 1,40,000 فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ تو پھر مدینہ افضل۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ مکے میں کوئی 1 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تمہارے مدینے میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ مدینے میں 1 رکعت پڑھتا ہے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، مگر پھر تو کم ہو گیا نا۔ تو پھر پلٹ کر پوچھا گیا مدینے میں کوئی 1 گناہ کرے تو کتنا لکھا جاتا ہے؟ کہا 1,00,000 گناہ لکھا جاتا ہے۔ کہا مدینے میں اگر کوئی 1 گناہ کرے تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب مکے میں آئے حاجی صاحب، ہم نے حج کیا، حج کرنے کے بعد 10 ثواب ہم نے کمایا، تو 10,00,000 ثواب ہمارے لیے اتنا آ گیا۔ 10 ثواب کیا تو 10,00,000 لکھا گیا۔ پھر 10 گناہ کیا تو 10,00,000 کا 0 ہے۔ تو حاجی جیسا گیا تھا ویسا ہی پلٹ آیا۔ یہی نہ ہوتا ہے، کیونکہ مکے میں رومنگ چارج بہت زیادہ ہے۔ جیسے نفع بھی ہے ایسے مکے میں بہت سنبھل کے رہنا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ 1 بھی گناہ کرو گے تو 1,00,000 لکھا جائے گا۔ مگر محبوب کے شہر میں ہم گئے، 10 ثواب کیا، 5,50,000 ثواب لکھا گیا۔ 5 گناہ کیا، 5 گناہ لکھا گیا۔ ہمارے ہاتھ میں 5,00,000 ثواب ابھی بھی ہے۔ تو علماء کہتی ہیں جو 5 گناہ تم نے مدینے میں کیے
میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت سے وہ 5 بھی 0 ہو جائے گا، یعنی تمہارا پورا کا ثواب پورا رہ جائے گا. یہاں جاؤ گے تو 0 رہو گے، مصطفیٰ کے وہاں جاؤ گے تو 50,000 کے ساتھ رہو گے. تو پھر مدینہ افضل. اب آئیے قرآن شریف کے اندر نکالیے. قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خطاب کیا. پارہ نمبر 26 ہے، سورہ نمبر 48 ہے، آیت نمبر 29 ہے کہ محمد الرسول اللہ، جو میں نے موضوع کیا تھا. اب اسی پر میں آ رہا ہوں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے کہ محمد is the prophet of Allah. Now my question to you, whose persons are present here, when use is only for present, it is not for past and not for future. اس کو ہندی میں اردو میں ہے کہتے ہیں. تو ہے جو ہے وہ حاضر کے لیے کہا جاتا ہے، غائب کے لیے نہیں. تو محمد is the messenger of Allah. گویا رسول ہیں، مصطفیٰ تھے نہیں. اگر تھے ہوتے تو ہم یہاں بیٹھتے کیوں؟ وہ تو ہیں. آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تھے. لا حول ولا قوت. کہ قرآن کی آیات کا خلاف، قرآن کی آیات کی مخالفت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد is the prophet، اور آپ کہتے ہیں کہ محمد was the prophet. محمد تھے، اور تھے نہیں، وہ ہیں. پھر آئیے پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 68 ہے. اس میں اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، and this messenger. this کسے کہا جاتا ہے؟ کہ یہ رسول، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول، یہ پیغمبر. گویا مصطفیٰ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے، پریزنٹ ہے. اللہ رب العزت نے جب اپنی بات کہی تو کہا کہ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ خدا، وہ اللہ ایک ہے. مگر جب مصطفیٰ کی بات آئی کہا حاضن نبی، اور یہ پیغمبر. تو خدا جب اپنی ذات کی بات کی تو کہا کہ وہ رسول، وہ خدا. مگر جب مصطفیٰ کی بات کی کہا یہ رسول. کیوں؟ اس لیے میں خدا میری ذات کو تکنے کی آنکھ میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دی. میں نے 18,000 عالم بنائے. 18,000 اللہ عالم کے 2 آنکھ ہے، 36,000 آنکھ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,00,000 یا 2,23,999 پیغمبر نے مجھے نہیں دیکھا. میری ذات کی تجلی دیکھنے کی آنکھ میں صرف 2 بنایا ہے. اس آنکھ کو میں نہ آدم کو دیا، نہ نوح کو، نہ شیش کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل کو. میں نے 2 آنکھ بنایا، وہ 2 آنکھ کو مصطفیٰ کے بدن میں سیٹنگ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب رسول فرما رہا ہے رأیت ربی مرتین، میں مصطفیٰ اپنے خدا کو 2 بار دیکھا. ایک ہے اس آنکھ سے، ایک ہے قلبی آنکھ سے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کائنات کا سسٹم ایسا رکھا کہ میں تو خدا ہوں مگر مجھے تکنے کی آنکھ کائنات کو کسی کو میں نہیں دیا. اس لیے میں مصطفیٰ کو ہادہ بنایا. میں ہوں غیب الغیب. جو مجھے دیکھنا چاہے وہ مصطفیٰ کی شکل کو دیکھ لے. دیدار الہی دیدار مصطفیٰ ہے. خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ جیسے سپریم پاور والا پیغمبر خدا کو دیکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ ربی ارینی، مولا تو اپنی جلوہ دکھا. اللہ نے کہا لن ترانی، میں دکھا سکتا ہوں مگر موسیٰ تو نہیں تک سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں افسوس ہوا، تکلیف پہنچی. موسیٰ نے کہا مولا میں نہیں دیکھ پاؤں گا.